السلام علیکم جی FIA PPSC یا FPSC کے اندر اسلامیات کے جو چند کویشچنز آتے ہیں ان کویشچنز میں سے چند کویشچنز کو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 ہوگا. اسٹوڈنٹس آپ نے ہمارے لیکچر کو اگر کمپلیٹلی دیکھا تو آئی ہوپ اسلامیات کے کویشچنز آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائیں گے اور آپ آسانی سے صحیح آنسر پر ٹک کر سکیں گے. سو اسٹوڈنٹس یہ اسلامیات کا لیکچر ایز اے ڈیمو آپ کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے کمپلیٹلی تیاری کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکچر نمبر 1 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو اسلامیات کو ہم آج 0 سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے. ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں دین کو پھیلایا. آئیے اس جزیرہ نما عرب کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک میپ بنا رہا ہوں. تو یہ میپ یہاں سے دیکھیں, یہ میپ بنا رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ جزیرہ نما عرب جسے ہم عربین پیننسولا بھی کہتے ہیں, یہ ہمارے پاس میپ ہے. اور یہ جزیرہ نما عرب دیکھیں, یہاں پہ یہ جزیرہ نما عرب ہے, اسے ہم عربین پیننسولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عربین پیننسولا. ٹھیک ہے. جزیرہ نما عرب. جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ جزیرہ ایسی شیپ ہوتی ہے جس کے چاروں سائڈ پہ پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی 3 سائڈز پہ پانی ہے. اس سائڈ پہ بھی پانی ہے, اس سائڈ پہ بھی پانی ہے, اس سائڈ پہ بھی پانی ہے, اس لیے اسے جزیرہ نما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ مکہ ہے اور یہاں پہ مدینہ ہے. اس پوائنٹ پہ مدینہ ہے, یہاں پہ مکہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ نے رجسٹر اپنے ساتھ رکھنا ہے اور کویشچنس کو لکھتے آنا ہے. دیکھیں, مکہ سے مدینہ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ 300 مائل کا ہے. 300 مائل ڈسٹنس ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان. یہ والا جو علاقہ ہے, یہ والا علاقہ یمن ہے, اور یہ جو علاقہ ہے یہ عمان ہے. عمان, آج کا جو عمان ہے, عمان. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں. ایک شادی حضرت سارہ سے تھی. حضرت سارہ سے جو شادی تھی, کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سال اولاد نہیں ہوئی. پھر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ, یہ جو حضرت ہاجرہ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی تھیں. تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے مدینہ میں تھے, تو اللہ کے حکم سے مدینہ سے گئے مکہ کی طرف. مکہ میں اس وقت آبادی نہیں ہوتی تھی, تو اللہ کا حکم تھا, تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں جا کر چھوڑ آئے. اور بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی اولاد ہوئی.
اس میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ میں نے چند کویسچنز آپ کو نوٹ کرنے کا کہا ہے جو پی پی ایس سی کے اکارڈنگ بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ نے یہی یاد رکھنے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑ دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں ایک قبیلے میں شادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ کے ایک قبیلے میں شادی ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی 12 بیٹے پیدا ہوئے، 12 بیٹے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک کا نام تھا قیدار، اور پھر انہی میں سے تھا، یہ آپ نے جسٹ نام یاد رکھنا ہے، انہی میں سے تھا عدنان، اور پھر اسی میں سے تھا کنانا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نام۔ پھر فہر بن مالک، ٹھیک ہے، تو یہ شجرہ نسب آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فہر بن مالک کے بعد یہ فہر بن مالک جو ہے یہ قریش، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کعب جو ہے یہ عدی قبیلے سے تھا۔ کعب کا جو قبیلہ ہے وہ کون سا ہے؟ عدی قبیلہ ہے، اور اس قبیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اسی قبیلے سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کس قبیلے سے ہیں؟ کعب قبیلے سے ہیں۔ اور اس کے بعد مرآ، یہ بھی نام یاد رکھنا ہے، یہ تمیم، قبیلہ تمیم، بنو تمیم جسے کہتے ہیں، قبیلہ تمیم، اور اس قبیلہ سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کس قبیلے سے تھے؟ بنو تمیم۔ حضرت عمر فاروق عدی، عین سے عمر فاروق، دیکھیں یہ یاد کرنے کا بھی آپ کو ساتھ میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ مرآ کے بعد قصی بن کلاب، یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے، قصی بن کلاب، یہاں تک آپ نے یہ چند نام یاد رکھنے ہیں۔ قصی بن کلاب یہ مکہ کا پہلا جمہوری حکمران تھا، مکہ کا پہلا جمہوری حکمران کون تھا؟ قصی بن کلاب تھا۔ مکہ کی چابیاں اس کے پاس ہوتی تھیں۔ اس نے ایک پارلیمنٹ بھی بنائی تھی، پارلیمنٹ، اور اس پارلیمنٹ کا کیا نام تھا؟ پارلیمنٹ کا نام تھا دار الندوہ۔ مکہ میں سب سے پہلا جمہوری حکمران قصی بن کلاب، اور مکہ کی چابیاں اس کے پاس تھیں۔ اس نے ایک پارلیمنٹ بنائی اور اس کا نام دار الندوہ تھا، ٹھیک ہے، دار الندوہ۔ مکہ کے معاملات پہ یہاں بات ہوتی تھی، پارلیمنٹ جو بنائی تھی یہاں پہ مکہ کے معاملات کی بات ہوتی تھی۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبدالدار، کیا نام تھا؟ عبدالدار، اور دوسرے کا نام تھا عبدالمناف۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، عبدالدار اور عبدالمناف۔ عبدالدار یہ بڑا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور جو عبدالمناف تھا یہ چھوٹا تھا۔ قصی بن کلاب نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سارا کچھ عبدالدار کو حوالے کر دیا، اپنی زندگی میں ہی سارا کچھ عبدالدار کے حوالے کر دیا۔ جب قصی بن کلاب وفات پا گئے تو دونوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ عبدالمناف اور عبدالدار نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کام کو بانٹ لینا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے کام کو بانٹ لیا۔ عبدالمناف کے حصے میں چابیاں آئیں اور حاجیوں کو پانی پلانا آیا۔ عبدالمناف جو تھا اس کے حصے میں کیا آیا؟ اس کے حصے میں مکہ کی جو چابیاں ہیں وہ آئیں، اور دوسرے نمبر پہ کیا آیا؟ اس کے حصے میں حاجیوں کو پانی پلانا،
ٹھیک ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بھی اسی کے حصے میں آیا۔ اب عبد المناف کے آگے پھر بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ریز کر رہا ہوں، آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں اور پھر آپ نے بعد میں اس کو ریوائز بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ تو اب میں اس کو ریز کر دیتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا عبد المناف۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھیں، عبد المناف کے 4 بیٹے ہیں، عبد المناف کے 4 بیٹے ہیں، جس میں سے پہلا بیٹا کیا تھا؟ اس کا نام تھا، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، عبد المناف، یہاں پہ لکھتے ہیں عبد المناف۔ اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 4، 1 2 3 اور پھر یہ 4۔ پہلے بیٹے کا نام تھا عبد الشمس، عبد الشمس۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا ہاشم، اور تیسرے بیٹے کا نام تھا مطلب۔ چوتھے بیٹے کا نام تھا نوفل، نوفل۔ عبد المناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ کون کون سے؟ عبد الشمس، ہاشم، مطلب، نوفل۔ عبد الشمس سب سے بڑا تھا، ہاشم اس سے چھوٹا تھا، مطلب اس سے چھوٹا تھا، اور نوفل اس سے چھوٹا تھا۔ تو یہ عبد الشمس کے پاس حکومت تھی عبد المناف کے بعد۔ جب عبد الشمس وفات پا گئے تو پھر یہ حکومت ہاشم کے پاس چلی گئی۔ عبد الشمس کے بھی آگے بیٹے تھے، جن میں امیہ آتا ہے، بنو امیہ جسے کہتے ہیں، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت ابو سفیان، پھر امیر معاویہ، ٹھیک ہے، امیر معاویہ، اور اس کے بعد یزید۔ یہ عبد الشمس کی اولاد میں سے۔ اب عبد الشمس کی وفات کے بعد حکومت ہاشم کے پاس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ ہاشم مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو ریز کر رہا ہوں، آگے ہم پڑھیں گے۔ ہاشم کے پاس جب حکومت آئی تو ہاشم مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں مدینہ کے ایک قبیلے کی لڑکی سلمہ سے شادی ہوئی ہاشم کی، اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر تجارت کے لیے شام پہنچے۔ دیکھیں شام کہاں ہے، یہ بھی آپ کو میپ کے اندر میں بتاتا ہوں شام کہاں تھی۔ یہ جو آپ نے میپ بنائی ہے، اس کو میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں، یہ جو میپ ہم نے بنائی ہے، یہاں پہ تھا مکہ، اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس مدینہ، تو یہاں پہ تھی شام، ملک شام، یہاں تجارت کے لیے جاتے تھے نا شام، مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ، اور مدینہ سے پھر شام کی طرف جاتے تھے۔ تو جب وہ شام کی طرف جانے لگے تو راستے میں مدینہ میں جب پہنچے تو حضرت ہاشم کی شادی ایک سلمہ نامی عورت سے ہوئی، تو اپنی بیوی کو وہیں مدینہ میں ہی چھوڑ کے تجارت کی غرض سے شام کی طرف چلا گیا۔ جب وہ شام پہنچتے ہیں تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہاں شام وفات پا جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تقریباً 8 سال کے بعد اس کا بھائی، ہاشم کا جو بھائی تھا، پھر کیا نام تھا اس کا؟ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا ہاشم کا جو بھائی تھا، ہاشم کا بھائی مطلب نہیں تھا، مطلب عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، یاد کریں، عبد المناف، اس کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عبد الشمس، اور دوسرے کا نام تھا ہاشم، پھر تیسرے کا نام تھا مطلب، پھر چوتھے کا نام تھا نوفل۔ جب عبد الشمس شام میں وفات پا گئے تو پھر مطلب 8 سال کے بعد مطلب اس کا جو بھائی تھا، جب اس کو پتہ چلا تو وہ جاتے ہیں مدینہ کے اندر، انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کی جو بیوی ہے وہ مدینہ میں ہے، تو وہ مدینہ میں گئے
تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ سلمہ کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہے. سلمہ جو عورت تھی جس سے حضرت ہاشم کی شادی ہوئی، اس کے ساتھ ایک اس کا بیٹا بھی ہے جو بھورے بالوں والا تھا، بھورے بالوں والا، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا شیبہ. شیبہ، شیبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسے بھورے بالوں والا کہتے ہیں. اب چچا نے کیا کیا؟ چچا تھا نا شیبہ کا، وہ جو مطلب تھا، چچا نے کیا کیا؟ دونوں کو مکہ لے آیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جب وہ دونوں شیبہ اور سلمہ دونوں مطلب کے ساتھ دونوں شیبہ اور وہ جو سلمہ نامی عورت تھی وہ اور اس کا بیٹا شیبہ دونوں مکہ میں آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شیبہ کا نام کہ یہ عبد المطلب ہے. عبد المطلب مینز مطلب کا غلام. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شیبہ کو عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. تو حکومتی معاملات پھر مطلب اور عبد المطلب کے پاس چلے گئے. مطلب وہ جو چچا تھا اور شیبہ جس کا نام عبد المطلب لوگوں نے رکھا، دونوں کے پاس معاملات چلے گئے، حکومت کے جو معاملات تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد ہم نیکسٹ اس طرح کے آگے ہم جو کویسچنز آتے ہیں اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو اسٹوڈنٹس، اب آپ کو اسلامیات کے لیکچرز، ڈیمو لیکچرز میں یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے کیسے اسلامیات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے.